السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر سورۃ کافرون کی فضیلت پر ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ کافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورۃ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ وضاحت کچھ یوں ہے، سورۃ کافرون کی تلاوت سے 1/4 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن پورے قرآن کی تلاوت انسان کے دل میں ایمان، تقوی اور نیکی کا اضافہ کرتی ہے، مسائل اور احکامات سے آگاہی ہوتی ہے۔ یہ برابری صرف اجر و ثواب کے اعتبار سے ہے، باقی امور کے اعتبار سے نہیں ہے۔ سورۃ کافرون مومن کو شرک سے بری کرنے والی سورت ہے۔ حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی چیز بتائیں جو میں سوتے وقت پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ کافرون پڑھو، یہ شرک سے بری کرنے والی سورت ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، رات کو سونے سے پہلے ہمیں سورۃ کافرون بھی ضرور پڑھنی چاہیے اور یہ انسان کو شرک سے بچاتی ہے۔ سورۃ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا زہریلے جانور کے کاٹے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ لعنت کرے بچھو پر، یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور دونوں کو ملا کر کاٹنے کی جگہ پر ملا اور ساتھ ساتھ سورۃ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ اور یہ جو ہے نا صورتیں، اس میں آتی ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ جو ہے نا معوذتین، اس میں سورۃ فلق اور ناس آتی ہیں دونوں صورتیں۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر کسی انسان کو بچھو کاٹ لے، نمبر 1 تو نمک اور پانی ملا کے اس کانٹے والی جگہ پہ لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ کافرون، سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ بھی ضرور ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے اور دم کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے بچھو کے زہر کا اثر انسان کے جسم سے ختم ہو جائے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص تلاوت فرمائی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ 3 وتروں کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص تلاوت فرماتے اور سلام آخری رکعت میں پھیرتے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو 3 وتر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی جو ہے دوسری رکعت میں سورۃ جو ہے کافرون پڑھی جاتی ہے اور جو ہے تیسری رکعت میں پھر سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کو پتہ ہے استخارے کے جو نفل ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ جب 2 نفل ہم استخارے کی نیت سے پڑھیں تو پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ جو ہے اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح جب فجر کی 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی کہ فجر کی 2 سنتوں جب وہ پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ کافرون کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سورت انسان کو شرک سے بھی بچاتی ہے۔ اس کو رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنے کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔